السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول جس کا نام ہے یہ انداز اہل وفا کے، مصنفہ ہیں جیا قریشی۔ آخری قسط۔ وہ تیزی سے روبہ صحت تھا، ڈاکٹر نے اب بولنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے خود کو بھلا کر اس کی خدمت کر رہی تھی، ٹائم پر میڈیسن دینا، بوریت دور کرنے کے لیے کتاب پڑھ کر سنانا۔ وہ لیٹے لیٹے تھک جاتا تو تکیے کے سہارے بیٹھنے میں مدد دیتی۔ رات کو اکثر وہ اس کے قریب چیئر پر بیٹھے بیٹھے سو جاتی اور اس کی ہلکی سی کرہ سے بھی اٹھ جاتی تھی۔ وہ چڑچڑا ہو گیا تھا، اسے مس بیہیو بھی کر جاتا۔ اپنے ہر کام کے لیے وفا کا سہارا اسے اپنا آپ حقیر کیڑے سے بھی بدتر لگتا تھا۔ وہ خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کرتی تھی۔ انیتا ابھی گئی تھی، وہ میڈیکل سٹور سے اس کی میڈیسن لے کر آئی تھی۔ وفا تم گھر کیوں نہیں جاتی؟ کیوں؟ دواؤں کا شاپر رکھ کر وہ اس کی طرف مڑی۔ تھک نہیں جاتی ہو؟ ریسٹ کرنے ہی چلی جایا کرو۔ کر تو لیتی ہوں یہاں، اس نے کچھ دور رکھے سنگل بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ تم ہاسپٹل کے ماحول سے اکتاتی نہیں ہو؟ وہ بیزاری سے بولا۔ نہیں، آپ یہاں ہو تو میں کیسے اکتا سکتی ہوں؟ اس نے سوچا مگر بولی تو بس اتنا، نہیں۔ پتہ نہیں کب تک اس بیڈ پر جینا پڑے گا، اس کے لہجے میں آزردگی تھی۔ بہت جلد کھڑے ہو جائیں گے آپ، حوصلہ رکھیں۔ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ ساری زندگی ہی بیڈ پر نہ گزارنی پڑ جائے۔ وہ مایوس ہوا تھا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خدا سے اچھی امید رکھیں۔ اس نے دہل کر اسے دیکھا جب ہی سفینہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ زندہ ہوں، وہ چڑچڑے انداز میں بڑبڑایا۔ وفا تم گھر چلی جاؤ ڈرائیور کے ساتھ۔ وہ اس کی طرف مڑی، مگر اس نے گھبرا کر حمیر کی طرف دیکھا۔ حمیر کی فکر مت کرو، میں ہوں یہاں پر۔ تمہیں فریش ہونے اور ریسٹ کی ضرورت ہے، تم تو خود کو بھول ہی گئی ہو بیٹا۔ حمیر کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ تم جاؤ، شاباش، رات تک آ جانا۔ وہ محبت سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ وہ سر ہلا کر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس کے باہر نکلتے ہی انہوں نے حمیر کی سمت دیکھا۔ انیتا کیوں آئی تھی یہاں؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ مطلب کیوں آئی تھی؟ مجھ سے ملنے آئی تھی، اور کیوں آئے گی؟ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ہمیں لگا تھا کہ وہ اب تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، کیا مجھے بار بار آپ کو یہ بتانا پڑے گا؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ تمہیں اب تک محبت اور دکھاوے کا فرق سمجھ میں نہیں آیا، وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ وہی جسے تم سمجھنا اور غور کرنا نہیں چاہتے۔ محبت وہ نہیں جو انیتا تم سے کرتی ہے، محبت وہ ہے جو وفا کرتی ہے تم سے۔ کاش کہ تم نے اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی حالت دیکھی ہوتی۔ پریشان ہم سب تھے، مگر اس کی حالت دیکھ کر ہم سب کے دل کٹ رہے تھے۔ جب تک تمہیں ہوش نہیں آیا اس نے پلک تک نہیں جھپکی۔ کیسا کھانا، کیسا پینا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ بس چائے نماز پر بیٹھی تمہاری زندگی کی خدا سے بھیک مانگتی رہی۔ دعائیں تو سب کی تھیں، مگر مجھے یقین ہے کہ تمہیں اللہ نے نئی زندگی اسی کی بے قراری، محبت اور دعاؤں کے صلے میں دی ہے۔ اور وہ تمہاری انیتا اپنی موم کے ساتھ آئی، ہنگامہ کھڑا کیا، وفا پر چڑھائی کی جیسے اس کی وجہ سے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، سب کو ٹینشن دی، تماشا دکھایا اور چلی گئی۔ کیا انیتا؟ وہ تو دبئی گئی ہوئی تھی نا؟ وہ بیچ میں بولا۔ کیا؟ کس نے کہا وہ دبئی گئی ہوئی تھی؟ انہیں جھٹکا لگا۔ انیتا نے۔ جھوٹ کہہ رہی ہے وہ مکار لڑکی، اس دن اتنا بڑا تماشا کھڑا کر کے گئی۔ وہ بھڑک گئی۔ بیٹا تمہیں تو یہی لگے گا کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے، تو ایک کام کرو، جو تم سے ملنے آتا جائے گا نا اس سے پوچھتے رہنا، میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ وہ اس کے بے یقین چہرے کو دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولیں تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، پر اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا پھر؟ اور کیوں بولے گی؟ اپنی اس دن کی حرکت پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ پتہ تو ہوگا اسے کہ اپنے ماں باپ کی بات کا تمہیں ویسے بھی یقین نہیں آئے گا، اس لیے پہلے سے کہانی سنا گئی۔ وہ طنزیہ بولی۔ بس بھی کریں اور چھوڑیں ان باتوں کو، آپ مجھے کتنا شرمندہ کریں گی؟ وہ شرمندہ لہجے میں بولا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں، پھر بولی۔ حمیر کیا تمہیں اب بھی ہیرے اور پتھر میں فرق نہیں آیا؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر انہوں نے ٹوک دیا۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی، تمہارا جو دل چاہے وہ کرنا، میں تمہارے ڈیڈ بلکہ گھر میں کوئی اور فرد بھی کچھ نہیں بولے گا، مگر ایک بات پر ضرور غور کرنا، وفا چلی گئی تھی نا، پھر کیا چیز اسے تمہارے پاس واپس کھینچ لائی؟ کیوں وہ خود کو بھلائے تمہاری خدمت میں مصروف ہے، حالانکہ جانتی ہے حاصل کچھ نہیں ہونے والا، اور شاید اسے حصول کی تمنا بھی نہیں ہے، کیونکہ سچی محبت گیو اینڈ ٹیک کے اصول سے ماورا ہوتی ہے۔ لو اور دو کے اصول پر تو سودا ہوتا ہے، محبت نہیں۔ وہ جانتا تھا اور جان گیا تھا، ڈیڈ کے سوال کا جواب بھی اسے اپنی خدمتوں میں مصروف دیکھ کر اس کے دل نے دے دیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اس لیے اس کی خوشی کے لیے اس کا ساتھ دیتی رہی۔
اسے احساس تھا اور کہیں نہ کہیں اس کی محبت کی قدر بھی۔ وہ خود کو چکی کے 2 پارٹوں میں پستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف وفا کی بے تحاشا محبت اسے اپنی سمت پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کرتی تھی، تو دوسری طرف اس کی اور انیتا کی 5 سالہ محبت تھی، اور محبت کے اس سفر میں وہ خود کو بے وفا کہلانا نہیں چاہتا تھا۔ سفینہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ وفا کو مجھ سے محبت ہے اور میں اس کی محبت کی قدر بھی کرتا ہوں، مگر میں اور انیتا تو ایک دوسرے سے… تم کرتے ہوگے اس سے پیار، وہ نہیں کرتی، اور یہ میں پروف کر سکتی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو وہ حیرت آمیز نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ زخم بھر رہے ہیں، جلد ہی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کریم لگا کر اس نے ٹیوب کا ڈھکن لگایا اور اس سے بولی، اور یہ پلاسٹر؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اور دائیں ٹانگ کے پلاسٹر کو دیکھا۔ اس میں ٹائم لگے گا، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی اور ہاتھ دھو کر باتھ روم سے نکلی تو اس کی کراہیں سنی۔ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ میرا سر، وہ بمشکل بولا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے سسٹر سے انجیکشن بنانے کے لیے کہا تھا۔ انہیں درد کیوں ہو رہا ہے ڈاکٹر؟ وہ اسے انجیکشن دے کر مڑا تو وفا نے پوچھا۔ وہ فکر مندی سے حمیر کو دیکھ رہی تھی جو اب بھی تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ ایک تو آپ پریشان بہت ہو جاتی ہیں بھابھی، اتنی گہری چوٹیں ہیں، ٹھیک ہونے میں ٹائم تو لگے گا۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، تھوڑی دیر میں درد بھی کم ہو جائے گا اور یہ سو بھی جائے گا۔ ڈاکٹر عامر، ڈاکٹر خاور، حمیر کے فزیشین اور اس کے اسسٹنٹ اور حمیر کا دوست بھی تھا۔ ڈاکٹر خاور 2 ماہ کے لیے فارن گئے ہوئے تھے اور وہ ان کے کیسز دیکھ رہا تھا۔ وفا قریب بیٹھ کر فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس پر نیند غالب آ رہی تھی۔ اس کے پکارنے اور کراہنے پر وفا کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ ہلایا تھا، شاید ہاتھ سے ڈرپ نکل گئی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا؟ اسے شاک لگا تھا، ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ گھبراہٹ میں اس نے حیدر بخاری کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ہم آ رہے ہیں ابھی، تم جلدی ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ وہ سن کر تیزی سے بولے۔ وہ بھاگم بھاگ ڈاکٹر عامر کو بلا لائی۔ بھابھی آپ باہر جائیے، وہ چیک اپ کرتا ہوا بولا۔ سسٹر پلیز۔ اسے یوں ہی جمے دیکھ کر اس نے سسٹر کو اشارہ کیا تھا۔ حیدر بخاری اور سفینہ بیگم پہنچ گئے تھے اور اب بے چینی سے باہر ٹہل رہے تھے۔ اندر اس کا چیک اپ چل رہا تھا۔ مما مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ بولی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، وہ اس کے قریب بیٹھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے نکلا تو حیدر بخاری اس کی طرف بڑھے۔ آپ میرے کیبن میں آ جائیں، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ تینوں پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ حمیر کی رپورٹس اور ایکس ریز دیکھ رہا تھا۔ بات کیا ہے ڈاکٹر؟ اس نے رپورٹس ہاتھ سے رکھیں تو حیدر بخاری بولے۔ بالکل جس کا ڈاکٹر خاور اور مجھے ڈر تھا وہی ہوا ہے۔ حمیر کی بینائی چلی گئی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ سن سے ہو گئے تھے۔ ایکچولی انکل، ایکسیڈنٹ میں حمیر کے دماغ کا وہ حصہ جس کا لنک آنکھوں سے ہوتا ہے بری طرح ڈیمیج ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر خاور کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی بینائی نہ چلی جائے، اور وہی ہوا۔ پر ڈونٹ وری انکل، ڈاکٹر خاور کینیڈا گئے ہوئے ہیں، وہاں کئی بڑے نیورولوجسٹ ہیں۔ میں حمیر کی رپورٹس میل کر دیتا ہوں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ تجویز کریں گے، اس نے تسلی دی تھی۔ کچھ بھی کرو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بلواؤ، مگر میرے بیٹے… ان کی آواز رند گئی تھی۔ پلیز خود کو سنبھالیے انکل، اللہ پر بھروسہ رکھیں، حمیر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اٹھ کر پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ حمیر کے زخم تو اتنی جلدی ٹھیک ہو رہے تھے، پھر یہ کیسے؟ سفینہ بخاری کے کندھے سے لگی رو رہی تھی اور اس کا جواب تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ حمیر کو ڈاکٹر نے انجیکشن کے زیر اثر سلا رکھا تھا اور حیدر بخاری کو عمیر اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ہیلو آنٹی، انیتا اندر داخل ہوئی تھی، انہیں دیکھ کر قریب آئی۔ وفا نے اسے دیکھ کر آنسو پونچھے تھے۔ اب حمیر کیسا ہے؟ وہ سوئے ہوئے حمیر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وفا کی آنکھوں میں پھر پانی جمع ہونے لگا تھا۔ وہ کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ سفینہ بیگم چپ تھی۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ اس نے ان کی چپ پر کنڈی پر ہاتھ رکھا۔ وہ وفا کو روتے دیکھ چکی تھی جو انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ کچھ ٹھیک ہی تو نہیں ہے؟ انہوں نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ الجھی۔ حمیر کی بینائی چلی گئی ہے، وہ بمشکل بولی۔ واٹ؟ اسے جھٹکا لگا۔ ایسے کیسے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ مایوس لہجے میں بولی۔ آپ فکر مت کریں آنٹی، میرے انکل نیورو سرجن ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، میں ان سے حمیر کے بارے میں بات کروں گی۔ وہ کافی دیر بعد بولی تھی۔ تمہیں حمیر کی فکر کتنی ہے بیٹا؟ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے حمیر کی اور تمہاری شادی کی مخالفت کی، وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تو پھر سفینہ بیگم بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتی ہوں۔
بیٹا تم حمیر سے بہت پیار کرتی ہو نا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی آنٹی۔ تو ٹھیک ہے، جیسے ہی حمیر ٹھیک ہوتا ہے ہم دھوم دھام سے شادی کر دیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے اس کی گاڑی تک پہنچ گئی تھی۔ اوکے آنٹی میں چلتی ہوں، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس کے بائیں بازو کا پلاسٹر اتر چکا تھا۔ انیتا 2-3 دن بعد آ جاتی اور کافی امید افزا باتیں کرتی، جبکہ وفا وہ کافی چپ رہنے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی محبت میں کوئی کمی آئی تھی، بلکہ حمیر کو اسے ادھورا دیکھنا اس کے لیے بہت کٹھن تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں چھت پر جمی تھیں۔ انیتا کافی دنوں سے نہیں آ رہی، اس کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ شوٹ میں بزی ہوگی، آپ فکر مت کریں، آ جائے گی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ ہائے حمیر، جب ہی اسے اپنی پشت پر اس کی آواز سنائی دی۔ بلا کا نام لیا اور بلا حاضر، اس نے جلبلا کر سوچا۔ کافی دنوں بعد آئی ہو تم؟ حمیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بس بزی تھی کچھ، وہ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اپنے ارد گرد طائرانہ نظر دوڑا رہی تھی۔ ہیلو، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ کھنکتی ہوئی آواز تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ تقریباً اس کی ہم عمر تھی۔ ہاں ضرور، اس نے کھسک کر اسے بیٹھنے کی اجازت دی۔ میرا نام الوینا ہے، وہ بیٹھتے ہی بولی۔ بہت پیارا نام ہے، وہ مسکرائی تھی۔ تھینک یو، آپ کا نام؟ وفا حمیر بخاری۔ ہائے وفا، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے وفا نے بھی مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ یہ میرے بھائی ہیں، سارم احمد۔ اس نے قریب کھڑے مرد کی طرف اشارہ کیا جس پر ابھی تک وفا کی نظر نہیں پڑی تھی۔ السلام علیکم، اس نے جلدی سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیتے ہوئے توجہ الوینا کی طرف مبذول کر دی۔ آپ یہاں کس کے ساتھ ہیں وفا؟ اس نے پوچھا۔ الوینا، میں اندر مما کے پاس جا رہا ہوں، تم آ جانا۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتی وہ بولتا ہوا اندر کی سمت بڑھ گیا۔ تمہاری مما کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ وفا نے پوچھا۔ کڈنی پرابلم ہے، پر وہ اب ٹھیک ہیں، آج کل میں ڈسچارج ہو جائیں گی۔ میں 15 دن سے یہاں ہوں، اندر آپ کو دیکھتی ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، وہ جلدی جلدی بولی۔ اچھا، وفا ہنس پڑی۔ اتنے دنوں بعد ہنسی تھی، اسے اپنی ہنسی خود ہی عجیب محسوس ہوئی۔ بیچ میں کہیں کوما اور فل سٹاپ تو لگا لیتی، وفا مسکراتے ہوئے بولی تو وہ جھینپ گئی۔ ایکچولی وفا، آپ مجھے ہی نہیں مما کو بلکہ ہم نے سارم بھائی کو بھی دکھایا، آپ انہیں بھی کافی پسند آئیں۔ آپ تو یہاں اپنے بھائی کے پاس ہوتی ہیں نا، ہم آپ کے گھر پر پرپوزل لانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اپنے گھر کا ایڈریس دیں۔ وفا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، اور اگر سوچ کی زحمت نہیں کر سکتی تو کسی سے پوچھ لیا کرو۔ وہ میرے بھائی نہیں، میرے ہسبینڈ ہیں، اور تم یہاں اپنی مما کی دیکھ بھال کرنے آئی ہو یا اپنے بھائی کے لیے لڑکیاں پسند کرنے؟ وہ ناگواری سے بولی۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں، وہ عجلت میں بولتے ہوئے کھڑی ہو گئی، کیونکہ اب اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگی جو تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ تبھی انیتا کو آتے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ ارے یہ اتنی جلدی جا رہی ہے، اس نے سوچا۔ اس کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی، وہ اس کی سمت ہی آ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب رکی، چند لمحے کھڑی اسے تکتی رہی، پھر کار پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ وفا کو اس کا گھورنا عجیب سا لگا تھا، اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر کندھے اچکا کر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ کمرے میں چلی آئی۔ حمیر کافی سنجیدہ تھا، ورنہ انیتا کے جانے کے بعد بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری رہتی تھی۔ انیتا کافی جلدی چلی گئی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں اسے جانا تھا، اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ وہ الجھ گئی، پہلے انیتا کا تکنا، پھر حمیر کا لہجہ اور انداز۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، اسے سمجھ نہ آیا تو اس نے اکتاہٹ سے سر جھٹک دیا۔ اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، 1 ماہ بعد پلاسٹر اترنا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ گھر چلی آئی۔ چلے آپ باتھ لے لیں۔ اس کے نہانے کا پانی بنا کر وہ باتھ روم سے باہر آ گئی تھی۔ اسے سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ ہاسپٹل میں تو یہ کام وارڈ بوائے کرتے تھے، مگر گھر پر تو اسے ہی کرنا تھا۔ میں آپ کی ہیلپ کے لیے کسی ملازم کو بھیجتی ہوں۔ نہیں، میں خود باتھ لے لوں گا، وہ بولا، مگر وہ انسنی کرتے باہر نکل گئی۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ اس نے بال خشک کرنے کے لیے تولیہ اٹھایا تھا جو اس نے اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دیا۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ وہ دہاڑا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر تولیہ اس کے آگے رکھ کر باہر نکل گئی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا جب وہ باؤل لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ لیجیے سوپ پی لیجیے۔ باؤل اس کے آگے بڑھا کر اس نے سپون اس کی سائڈ میں کیا۔ دوسرا ہاتھ سلامت ہوتا تو باؤل بھی پکڑا دیتی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، چہرہ اور لہجہ دونوں ہی سپاٹ تھے۔ حمیر دعاؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ اسے تکتے تکتے اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہ چونک گئے۔ ارے ماما آپ بیٹھیے نا پلیز، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔
تم یہاں کیوں چلی آئی ہو وفا؟ تم بھول گئی ہو کیا کہ تمہیں یہاں سے نکال دیا گیا تھا؟ وہ کافی غصے میں تھی۔ فار گاڈ سیک ماما، مجھے کسی نے نہیں نکالا تھا، میں خود گھر چلی آئی تھی، اور اب بھی جب تک ہوں یہاں جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ تم نے مذاق بنا لیا ہے اپنی زندگی کو، جو جی چاہ رہا ہے اپنی مرضی سے کرتی پھر رہی ہو۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ آخر تمہارا رشتہ ہی کیا ہے؟ اس کے انداز پر انہیں مزید غصہ آ گیا تھا۔ رشتہ؟ آپ کیوں بھول جاتی ہیں بار بار؟ یہ میرے شوہر ہیں، وہ زور دے کر بولی۔ شوہر؟ اس نے تمہیں بیوی نہیں سمجھا، کبھی بیوی کے حقوق پورے نہیں کیے، مگر یہ تمہارا شوہر ہے؟ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ مجھے تانا دے رہی ہیں؟ وہ کافی دیر بعد دکھی لہجے میں بولی تھی۔ نہیں بیٹا، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی سنور جائے۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی۔ جس کی زندگی قسمت نے بگاڑ دی ہو وہ کسی کے سنوارنے سے کیا سنورے گی؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ قسمت تمہیں ایک موقع دے رہی ہے، وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ مطلب؟ شاہ زیب لندن سے واپس آ گیا اور تمہاری خالہ نے اس کا پرپوزل دیا ہے۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا؟ شاہ زیب بھائی؟ خالہ امی نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میں شادی شدہ ہوں۔ اسے شوق لگا تھا۔ بیٹا، سائرہ بیگم نے اسے سنبھالنا چاہا۔ نہیں ماما، آپ نے سن کیسے لیا اور آپ مجھے یہاں آ کر بتا بھی رہی ہیں؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا علم پورے خاندان کو ہے، اور یہ تمہاری خالہ کی نہیں شاہ زیب کی خواہش ہے۔ کیا شاہ زیب بھائی؟ وہ شاکڈ ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں تم اس پر ایک بار غور کرو۔ ماما، آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کچھ سوچوں گی؟ میرا دل ہے کوئی کرائے کا مکان نہیں کہ ایک جائے اور دوسرا آ جائے۔ بلکہ حیرت تو مجھے آپ پر ہو رہی ہے، آپ کیسے یہ سب سن کر مجھے سنا رہی ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ شدید غصے میں بولی۔ کیوں آئے گی مجھے شرم؟ ہاں، اپنی اولاد کی بھلائی کے بارے میں سوچنا باعث شرم ہے؟ انہیں غصہ آ گیا۔ ایک بات بتائیں مجھے ماما، عمیر کے ساتھ یہ سب ہو گیا ہے تو آپ مجھے دوسری شادی کے لیے فورس کر رہی ہیں۔ اگر کل شاہ زیب کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ مجھے تیسری شادی کے لیے بھی فورس کریں گی؟ وہ چبھتے لہجے میں بولی۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ ان کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تم خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی تو ہم تب بھی تمہیں دوسری شادی کا کہتے؟ نہیں، مگر اب ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آنا یہاں اس انیتا نے ہی ہے، تو تم یہاں کیوں وقت ضائع کر رہی ہو؟ نہیں ماما، بیٹی چاہے اپنے گھر میں خوش ہو یا ناخوش، مائیں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو زندگی کی تکلیفوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ دیتی ہیں، اور آپ… اس کی آواز رند گئی۔ آپ کی نظر میں اپنے شوہر کی خدمت کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہو گیا؟ وفا بیٹا، انف از انف ناؤ۔ بس ماما، بہت ہو گیا۔ میں عمیر سے محبت نہیں عشق کرتی ہوں۔ اگر مجھے ساری زندگی ان کے ساتھ ایسے ہی گزارنی پڑی تو گزاروں گی، اور اگر ان کی خوشی کے لیے ان سے دور جانا پڑے تو چلی جاؤں گی، مگر دوسری شادی تو میں کبھی نہیں کروں گی ماما۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تم اچھی ہو وفا، انفیکٹ بہت اچھی ہو۔ میں نے تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں دی۔ ایک اچھی لائف گزارنا تمہارا حق ہے۔ تم مجھ سے ڈیورس لے کر دوسری شادی کر لو۔ وہ کپڑے تہہ کرتی اس سے باتیں کر رہی تھی جب وہ اچانک بولا۔ کیا ہوا اچانک یہ بات؟ وہ چونک گئی۔ کپڑے تہہ کرتے اس کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ اچانک نہیں، میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں، تم کیوں خود کو مجھ پر ضائع کر رہی ہو؟ تم پہلے بھی میرے لیے اتنا کچھ کر چکی ہو، اب تو مجھے گلٹی فیل ہونے لگا ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکا اور تم… میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہتی ہوں، مجھے ڈیورس نہیں چاہیے۔ جو میں کر رہی ہوں وہ آپ پر احسان نہیں، میرا فرض ہے۔ اگر آپ کی انیتا سے شادی ہو جاتی تو میری جگہ وہ ہوتی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ تم یہ سب انیتا کی جگہ پانے کے لیے تو نہیں کر رہی نا؟ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ وفا چپ بیٹھی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اس کا سوال تضحیک آمیز لگا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، مگر کیا آپ کو خود پر بھروسہ نہیں ہے جو مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ میں آپ کے ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تمہیں شاید میری بات بری لگی ہے، اسے اندازہ ہوا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے پلاسٹرز اتر چکے تھے، مگر ہاتھ موڑنے اور چلنے میں اب بھی اسے دقت کا سامنا تھا۔ وہ روز ہی مساج کرنے کے بعد ایکسرسائز کرواتی تھی۔ وہ نہانے گیا ہوا تھا اور وہ جلدی جلدی کمرے کی ڈسٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ دروازے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر جلدی سے رخ پھیر لیا۔ وہ گلے میں تولیہ لٹکائے، شرٹ ہاتھ میں تھامے، صرف ٹراؤزر میں ہی باہر آ گیا تھا۔ مجھ سے شرٹ نہیں پہنی گئی، وہ بے چارگی سے بولا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ گلاس ٹیبل میں الجھا تھا۔ آرام سے وہ ڈسٹر پھینک کر اس کی طرف لپکی اور اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا۔ تولیے سے بال خشک کر کے اس سے نظریں چراتے ہوئے اس نے شرٹ اٹھائی۔
شرٹ پہنا کر بٹن لگانے کے لیے وہ جھکی تھی، ایک تو ویسے ہی اس کے قریب ہو کر دھڑکنیں تیز اور گھبراہٹ ہو رہی تھی، اوپر سے اس کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر اسے الجھن ہو رہی تھی۔ اکثر اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ سوچتی تھی کہ اتنی خوبصورت آنکھیں بے نور کیسے ہو سکتی ہیں۔ ڈیڈ کی لائبریری سے ممتاز مفتی کی کتاب لے کر آئی تھی وہ، اور اب اس میں گم تھی۔ جب سفینہ بیگم دستک دیتی ہوئی اندر داخل ہوئی، وہ انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک خوشخبری ہے، گیس کرو، وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئیں۔ خوشخبری؟ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں، وہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد بولی۔ ارشین کے بیٹا ہوا ہے۔ واؤ، مطلب میں خالہ بن گئی، وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ خالہ بھی اور چاچی بھی، انہوں نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ چاچی؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ارشین کی طرف سے خالہ اور وہاج کی طرف سے چاچی۔ اسٹوپڈ! اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نہیں مما، خالہ کا رشتہ ہی رہنے دیں، چاچی کا رشتہ تو نہ جانے کب ٹوٹ جائے۔ اس کا لہجہ کرب آمیز تھا۔ مثبت سوچ رکھنی چاہیے وفا، وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ تم چاہو تو اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، کوئی تمہیں اس گھر سے جانے نہیں دے گا۔ نہیں مما، میں ان پر رشتہ تھوپنا نہیں چاہتی، ابھی چند دن پہلے یہ مجھے یہی جتا رہے تھے کہ کہیں میں انیتا کی جگہ لینے کے لیے تو ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہی۔ اس کے چہرے پر کرب پھیلا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، میں تم سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ تم ہاسپٹل چل رہی ہو؟ انہوں نے بات بدلی۔ ہاں چلیے، مگر یہ، اس نے سوئے ہوئے حمیر کی طرف دیکھا۔ ان کے جاگنے سے پہلے آ جاؤں گی میں، وہ سفینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولی تھی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے نکل گئی۔ یہ تو کتنا پیارا ہے، وہ کاٹ میں لیٹے ہوئے بچے کا گال چھوتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہے کس میں مل رہا ہے یہ؟ ارشین مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ میں اور وہاج بھائی میں تو نہیں مل رہا، اس نے ارشین کو غور سے دیکھا تھا۔ یہ تم میں مل رہا ہے۔ مجھ میں؟ اس نے حیرت سے بچے کو دوبارہ دیکھا۔ ہاں، اس کے لپس اور آنکھیں بالکل تمہارے جیسے ہیں، شاید میں نے تمہیں سوچا بہت تھا اس لیے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ آپ نے میری بہت ٹینشن لی تھی، اس نے بچے کو کاٹ سے اٹھایا۔ تمہاری ٹینشن تو مجھے اب بھی ستاتی ہے، ارشین نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ میری شادی کو 11 ماہ ہو جائیں گے، شاید اب تک میں بھی ماں بن چکی ہوتی۔ وہ بچے کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تم نے میری آنکھوں سے سارے خواب نوچ ڈالے حمیر بخاری، میرے سارے ارمان توڑ دیے۔ اپنی خوشیاں تو میں نے تمہیں دان کر دیں، اب تو بس خدا سے دعا ہے کہ تمہارا کوئی خواب، کوئی ارمان نہ ٹوٹے، کہ ریزہ ریزہ ہوئے خوابوں کی کرچیاں بہت چبھتی ہیں تو اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی جو تکلیف میں نے برداشت کی وہ تم کرو۔ وہ دل میں اس سے شکوہ کنا تھی اور اس کی آنکھوں میں پھیلتا کرب غم ارشین کو بے چین کر رہا تھا۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر بچے کے ماتھے پر گرا۔ وہ کس مسایا تھا؟ ارشین نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا۔ وہ چونک کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ ایسے مت مسکرایا کرو تم، جب تم ایسے مسکراتی ہو تو تمہارے دل میں پلتا دکھ آنکھوں میں چیخنے لگتا ہے اور نمی تمہاری آنکھوں میں مزید چمکنے لگتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دکھ سے بولی۔ وہ گہری نیند سے بیدار ہوا تھا، کمرے میں مکمل اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ گھبرا گیا، اسے لگا وہ سچ مچ اندھا ہو گیا ہے۔ وفا، وفا، اس نے گھبرا کر اسے آوازیں دی، جواب ندارت تھا۔ شاید ٹیبل پر ہاتھ مار کر اس نے لیمپ چلایا۔ کیا وفا چلی گئی؟ اس نے سوچا، مگر اسے بنا بتائے۔ وہ حیران ہوا جب ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ارشین آپی کے بیٹا ہوا ہے، اسے جاگتے دیکھ کر اس نے خوشی سے بتایا۔ گڈ، مبارک ہو، وہ خوشی سے مسکرایا۔ آپ کو بھی، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ کافی دیر تسبیحات پڑھتی رہی، پھر جائے نماز لپیٹ کر اس نے پانی کے جگ پر دم کیا۔ کون سے وظیفے پڑھ کر پھونک رہی ہو؟ اس کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ مڑ کر دیکھا، اس کی نظریں چھت پر جمی تھیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ پھونک کی آواز سے، اب کہ اس نے اسے دیکھا۔ میرے اور انیتا کے درمیان پھوٹ پڑوانے کے وظیفے پڑھ کر تو نہیں پھونک رہی؟ اس کی آواز کاٹدار تھی۔ اس نے تعصب اور دکھ سے اسے دیکھا۔ آپ کی بینائی کے لیے پڑھا تھا، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اوہ، وہ شرمندہ ہو گیا۔ وہ کئی دنوں سے اسے سہارا دے کر چلنے میں مدد دے رہی تھی، مگر اب وہ خود بہتر طور پر چلنے لگا تھا۔ جانے کا وقت قریب ہے، اسے سٹک کی مدد سے ٹٹول کر خود چلتے ہوئے دیکھ کر وہ سوچ رہی تھی۔ باہر چلیں، وہ اس سے بولا۔ میں بھی اکتا گیا ہوں کمرے کے ماحول سے۔ حال میں محفل جمی ہوئی تھی، اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر سبھی خوشی اور انبساط سے کھڑے ہو گئے۔ سیڑھیاں اترتا وہ لڑکھڑایا تھا کہ وفا نے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ آخری سٹیپ اترتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور صوفے پر لا کر بٹھا دیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا اس قدر جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہونا وفا کی مرہون منت ہے؟ حیدر بخاری کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ ہاں، اور میں اس کے لیے اس کا شکر گزار بھی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔
وہ سب نیچے آئس کریم پارٹی میں مصروف تھے۔ وہ خاموشی سے سب کے بیچ سے اٹھائی۔ کمرے میں آ کر اس نے سامان پیک کیا، بیگ کو بیڈ کے نیچے دھکیلا اور کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی اس کا جائزہ لینے لگی۔ چلو وفا بی بی، ایک بار پھر رخت سفر باندھو، وہ خود سے زیر لب بولی تھی۔ اسے میڈیسن کھلا کے تکیہ ٹھیک کر کے اس نے اسے لیٹنے میں مدد دی اور خود بیڈ کے قریب رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھ گئی۔ آنکھیں موندے وہ ہلکورے لے رہی تھی۔ تم بہت چپ ہو، اینی پرابلم؟ اس کی آواز پر چونک کر اس نے آنکھیں کھولی، چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، میں سوچ رہی ہوں کہ کل میں گھر واپس چلی جاؤں۔ اوہ، تو تم اس لیے افسردہ ہو؟ دوسری بار جانا تمہارے لیے خاصا مشکل ہوگا۔ اس کا لہجہ مطمئن تھا۔ ہاں، میرے خیال میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے جانا کسی بھی عورت کے لیے خوشکن نہیں ہوتا۔ اس کا اطمینان اسے تکلیف دے گیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ تم رسمی طور پر ہی مجھے رکنے کا کہتے، مگر تم ایسا کیوں کہو گے؟ نہ جانے کیوں کبھی کبھی یہ دل اتنا خوش فہم ہو جاتا ہے۔ اس نے دکھ سے سوچتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ وہ سو چکا تھا۔ اس نے سائیڈ دراز سے سیاہ ڈائری نکالی اور اپنے احساسات رقم کرنے لگی، پھر تھک کر ڈائری واپس رکھ دی اور ہلکے ہلکے جھولتے ہوئے اسے تکنے لگی۔ صبح اس کی آنکھ معمول سے دیر میں کھلی تھی۔ وفا، وفا، اس نے کئی آوازیں دی مگر نہ وہ خود آئی تھی نہ جواب موصول ہوا۔ کہاں چلی گئی؟ وہ کمبل ایک طرف ہٹاتا اٹھ بیٹھا جب ہی سفینہ بیگم ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئیں۔ وفا کہاں ہے؟ انہیں ناشتہ لاتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ چلی گئی صبح صبح۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانی۔ میں نے کہا تھا کہ تمہارے جاگنے کا انتظار کرے اور پھر بتا کر چلی جائے، مگر وہ کہنے لگی کہ وہ تمہیں رات بتا چکی ہے۔ ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا مگر… تو تمہارا فیصلہ اب تک نہیں بدلا؟ خیر، منہ ہاتھ دھو کر یہ ناشتہ کر لو۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ بے چینی اور بے قراری نے پھر سے احاطہ کر لیا تھا۔ وہ کچھ دیر لیٹا رہا، پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ بال خشک کرتا وہ باتھ روم سے نکلا۔ ٹراؤزر کے پائنچے میں پیر الجھا، وہ منہ کے بل گرا تھا۔ شکر ہے کہ اس طرح باتھ روم میں نہیں گرا ورنہ دانت ٹوٹنے لازمی تھے۔ سوچتے ہوئے وہ اٹھا۔ اسے یاد آیا تھا اس کا بھاگ کر تھامنا اور سہارا دے کر بیڈ پر بٹھانا۔ اس دن اس کی گھبراہٹ اور سرخ چہرہ دیکھ کر وہ بہت محظوظ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تولیہ بیڈ پر اچھال کر وہ ناشتے کی طرف بڑھا اور ٹرے پر نظر پڑتے ہی وہ حال میں لوٹ آیا۔ اسے یاد آیا تھا کہ وہ جا چکی ہے۔ اسے اپنے اندر بھی ایک ادھورا پن جاگتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی فیلنگز سمجھ آ گئی تھی، وہ فیلنگز جو وہ اس کے سامنے ہوتے ہوئے نہیں سمجھ پایا۔ دل نے اعتراف محبت کیا بھی تو تب جب وہ چلی گئی تھی۔ رگوں پہ میں پھر وہی اضطراب بھرنے لگا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے دل نے اعتراف محبت کرنا بھی چاہا تو دماغ نے انیتا کا نام لے کر ڈپٹ دیا، مگر اب یہ کشمکش ختم تھی۔ کیا وہ اب تیسری بار میرے پاس واپس آئے گی؟ اس نے سوچا۔ نہیں، جواب ملا تھا۔ اس نے نڈھال سے انداز میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ سفینہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ناشتے کی ٹرے پر ایک نظر ڈال کر انہوں نے اس سے پوچھا، تم نے اپنی میڈیسن لے لی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو لے لو، کب کھاؤ گے؟ دوپہر ہونے کو آئی ہے۔ وفا نہیں ہے اب جو تمہارا خیال رکھے گی۔ مجھے اتنے کام ہیں، میں تو گھن چکر بن گئی ہوں۔ ایک تو گھر کے اتنے کام، پھر تمہارے ڈیڈ نے تمہارے ٹھیک ہونے کی خوشی میں پرسوں پارٹی رکھی ہے، اس کے بھی اتنے ڈھیر انتظامات ہیں۔ ان کے جلدی جلدی تفصیل بتانے پر وہ بدمزہ ہو گیا۔ تو کون سے آپ نے کرنے ہیں؟ عمیر بھائی ہیں، آنیا بھابھی ہیں، اور تو سارے کام دیکھنے تو مجھے ہی ہیں۔ تمہارے ڈیڈ کو آفس کے علاوہ کچھ یاد کہاں رہتا ہے؟ وہ ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ پانی گلاس میں انڈیل کر اس نے میڈیسن لینے کے لیے دراز کھولی، تبھی نظر سیاہ لیدر کی جلد والی ڈائری پر پڑی۔ وفا کی ڈائری؟ اس نے کئی بار اسے ڈائری لکھتے دیکھا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ڈائری اٹھائی اور دراز بند کر دی۔ ڈائری کھولی، پہلے صفحے پر نام تھا، وفا رحمان۔ تو دیکھتے ہیں وفا صاحبہ آپ ہیں کیا؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ اٹس اے بیڈ مینرز، ضمیر نے ملامت کی تھی مگر وہ ورق پلٹنے لگا۔ شروع کے صفحات میں شاعری اور روٹین لائف تھی۔ ایک صفحے پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ تاریخ تھی 16 مئی 2010۔ آج میرے لیے حمیر بخاری کا پرپوزل آیا۔ حمیر بخاری جسے دیکھ کر میرا دل پہلی بار نئی لے پر دھڑکا تھا۔ اسے میں نے پہلی بار عرشی آپی کی مائیوں میں دیکھا تھا، وہاج بھائی کے ساتھ بھنگڑا ڈالتے ہوئے، جب میں اسے وقتی اٹریکشن سمجھی تھی مگر نہیں۔ وہ جب میرے سامنے آیا میری پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ دل چاہتا تھا کہ اسے سامنے بٹھائے تکتی رہوں، اس سے ڈھیر ساری باتیں کروں، مگر جب وہ سامنے آتا تھا زبان ساتھ چھوڑ جاتی تھی۔ مگر اب کوئی بات نہیں، جلدی ہی یہ موقع مل جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ ماما پاپا ہاں کر دیں گے، کیونکہ اس پرپوزل میں نہ کرنے کا کوئی جواز جو نہیں ہے۔
عرشی آپی تو پر یقین ہے کہ ان کے دیور کے لیے نہ نہیں ہوگی، اور کچھ میں بھی ہوپ ایسا ہی ہو۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے پورا، جہاں اس نے میری اتنی سنی آگے بھی سنے گا۔ پھر کچھ شاعری تھی مگر اسے تو بس اپنے متعلق جاننے کی جلدی تھی، اس لیے صفحے پلٹتا گیا۔ 23 مئی 2010۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ یو نو واٹ ڈیئر ڈائری، کیونکہ آج ماما پاپا بخاری ہاؤس گئے ہیں بات پکی کرنے۔ وہ کیا ہے کہ بخاری ہاؤس میں منگنی کا کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ سو سیڈ نا، پر کوئی بات نہیں، ہم آج ہی خواب میں انگیجمنٹ کر لیں گے۔ آخر ہم وفا و رحمان ہیں، بچپن سے خوشیاں چھپڑ پھاڑ کر برسی ہیں ہم پر، تو جب ہماری زندگی کی اتنی بڑی خوشی ہمیں مل رہی ہے تو ہم کوئی ارمان کوئی خواب کیوں ادھورا چھوڑیں؟ اتنی خوشیاں ملی ہیں کہ جتنا اس پروردگار کا شکر ادا کروں کم ہے۔ بس میری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے میرے اللہ، ہمیشہ مجھ پر اپنا کرم رکھنا۔ اتنی بڑی خوشی ملی ہے تو شکر تو واجب ہے۔ تو ڈیئر ڈائری پھر ملتے ہیں، فی الحال شکرانے کے نوافل ادا کر لیں۔ اس نے صفحے پھر الٹنے شروع کیے۔ الٹتے اس کے ہاتھ رکے تھے، بیچ میں گیندے کے اور گلاب کے پھول کی چند مرجھائی ہوئی پتیاں تھیں۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ 20 جولائی 2010۔ آج میں اس کے نام کا مایوں بیٹھی ہوں، سمجھ نہیں آتا اپنی فیلنگز کیسے رقم کروں۔ محبت کی خوشبو نے میرا احاطہ کیا ہوا ہے، مجھے اپنا آپ سراپا محبت لگتا ہے۔ 3 دن، صرف 3 دن بعد میں وفا رحمان سے وفا حمیر بخاری بن جاؤں گی۔ حمیر بخاری، یہ نام میں جب لیتی ہوں میرا دل ہر بار نئی تال پر دھڑکتا ہے۔ سوچا تو میں نے اس تب سے ہے جب سے اسے دیکھا ہے، مگر ان 2 ماہ میں نے تمہیں اتنی شدتوں سے چاہا اور سوچا ہے کہ ہر جگہ بس تم ہی تم نظر آتے ہو۔ تم میری شدتوں کا سامنا کیسے کرو گے؟ نو آئیڈیا۔ بس میں اتنا جانتی ہوں کہ جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم سے پیار کیا۔ ان 2 ماہ میں مجھے تم سے محبت ہو گئی اور شاید آنے والے دن مجھے عشق کی نہج پر پہنچا دیں۔ اس کے آگے پورے صفحے پر سائن تھے، وفا حمیر بخاری۔ 24 جولائی 2010۔ کل میری شادی ہوئی تھی اور آج میں اجڑی صورت میں یہ ڈائری لکھ رہی ہوں۔ میں خود کو اس پھول کی مانند محسوس کر رہی ہوں جسے کسی نے شاخ سے نوچا اور بے دردی سے پیروں تلے مسل کر آگے بڑھ گیا۔ ایسے ہی انہوں نے میری انا غرور کو بھی اپنے پاؤں تلے رون دیا، میرے ارمانوں کا خون کر دیا انہوں نے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ میرے ساتھ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ انیتا سے 5 سال سے محبت کرتے ہیں، تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میرے لیے یہ سزا کیوں تجویز ہوئی؟ کیا بگاڑا تھا میں نے کسی کا؟ کیوں ہوا آخر ایسا؟ کیوں؟ 1 اگست 2010۔ وہ مجھ سے لا تعلق ہیں، جیسے میرا وجود ہی نہ ہو۔ دن تو کسی طرح سب کے درمیان گزر ہی جاتا ہے، مگر رات کسی طور نہیں گزرتی، لمبی ہوتی جاتی ہے۔ وہ انیتا سے باتیں کرتے جاتے ہیں اور میں روتی رہتی ہوں، اپنی ناقدری پر، اپنی محبت کی ناقدری پر۔ کاش میں انہیں بتا پاتی کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ محبت کی بارگاہ میں خاموش اور خوفزدہ کھڑی ہوں، بتانا چاہتی ہوں مگر بتا نہیں پاتی کہ جانتی ہوں کہ انکار حصے میں آنا ہے۔ ان کی محبت خالص ہے، سچی، بالکل جیسے میری ہے۔ وہ انیتا سے کیا عہد نبھا رہی ہے، میری اور دیکھنے تک بھی نہیں، کبھی کبھی مس بیہیو بھی کر جاتے ہیں۔ انہیں میرا اپنے لیے کام کرنا پسند نہیں، میں بدلے میں محبت نہیں مانگتی، مگر ان کے کام کرنا یہ تو میرا حق ہے۔ بس اتنا سا حق ہی تو چاہتی ہوں میں۔ وہ میرے ہو کے بھی میرے نہیں اور کسی کے نہ ہو کے بھی پورے اس کے ہیں۔ 2 اگست 2010۔ آج مام ڈیڈ کی باتیں سن کر کافی ہنسی بھی آئی۔ وہ دونوں ہمیں 1 ماہ کے ہنی مون ٹور پر بھیجنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ڈیڈ کے خیال میں ہمیں موریشس جانا چاہیے، مام کے خیال میں ناردرن ایریاز بھی کسی سے کم نہیں، وہاں بھیجنا چاہیے۔ وہ دونوں اس بحث میں الجھے ہوئے تھے اور میں سوچ رہی تھی ناردرن ایریاز ہو یا موریشس، جانا کون چاہے گا؟ ڈیڈ تو بیچارے کچھ نہیں جانتے، مگر مام تو سب کچھ جانتی ہیں۔ پھر بھی وہ شاید امید پر دنیا قائم ہے کہ مقولے پر عمل پیرا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھنا پسند نہ کرتا ہو وہ ہنی مون پر جائے گا۔ سویٹ ہارٹ، یہ تو لطیفہ ہو گیا نا، میرے روز و شب کی ساتھی، میری رازدار۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ تم نہ ہوتی تو شاید میرا دل پھٹ جاتا۔ وہ سب جو میں کسی سے نہیں کہہ پاتی، تم سے کہہ کر اپنا بوجھل دل ہلکا کر لیتی ہوں۔ وہی ہوا جس کا مجھے کبھی امکان تھا۔ انہوں نے ہنی مون پر جانے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ مام کو کافی کچھ سنایا بھی۔ بہت افسوس ہوا مجھے۔ ٹھیک ہے، محبت اپنی جگہ، مگر بولتے ہوئے انہیں یہ تمیز تو ہونی چاہیے کہ وہ کس سے مخاطب ہیں۔ میں نے بھی اپنے ہنی مون پر جانے سے منع کر دیا ہے۔ اگر میں ذرا بھی حامی بھرتی تو ان کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ڈیڈ نے زبردستی بھیج دینا تھا۔
مگر میں خود کو ان پر مسلط نہیں کرنا چاہتی۔ ماں مجھے سمجھاتی رہیں کہ انیتا سے دوری اور میری خوبصورتی انہیں میری طرف متوجہ کرے گی۔ ان کے خیال میں مجھے خود کو بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہاں شاید وہ ٹھیک کہتی ہیں، کیونکہ مرد بظاہر جتنا مضبوط ہوتا ہے فطرتاً اتنا ہی کمزور۔ شاید ایسا ہی ہو، مگر میں حمیر سے محبت کرتی ہوں۔ محبت مادیت سے دور ہوتی ہے۔ محبت کو محبت کی طلب ہوتی ہے۔ محبت روح اور دل سے کی جاتی ہے، مٹی کے مادی جسم سے نہیں۔ محبت لافانی ہے اور جسم فانی۔ 20 اگست 2010۔ ہماری شادی کو 1 ماہ ہونے والا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ ایسا کب تک چلے گا۔ کبھی کبھی میں انجام سے ڈر جاتی ہوں۔ میں ان سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ وہ مجھ سے دور رہے مگر میرے پاس ہوں۔ ان کی محبت نے میرے دل کی ایک ایک سیڑھی چڑھی ہے۔ میں انہیں کھونے کا لمحہ نہیں سہ سکوں گی۔ 13 ستمبر 2010۔ آج انہوں نے ڈائننگ ٹیبل پر سب کے سامنے انیتا سے شادی کی بات چھیڑی۔ مجھے اپنا آپ ہوا میں معلق ایک ایسے وجود کی مانند لگا جس کے سر پر نہ چھت رہی ہو اور نہ پاؤں کے نیچے زمین۔ جس کا ڈر دل میں موجود تھا وہی ہو گیا۔ اب میں کیا کروں گی؟ کبھی کبھی جی میں آتا ہے کہ وہی کروں جو مام نے کہا تھا۔ بارہا خود کو آئینے میں دیکھا۔ شاید یہ سب بہت آسان ثابت ہو میرے لیے، مگر خود کو آمادہ نہیں کر پا رہی۔ ایسا کر کے تو میں خود اپنی نظروں میں گر جاؤں گی۔ دل تعویلیں دیتا ہے کہ تم بیوی ہو، اس کی تمہیں پورا حق ہے، مگر پھر شاید مجھے زندگی میں تو جگہ مل جائے، مگر دل میں تو وہ انیتا ہی رہے گی اور اس سے بے وفائی کا ناگ ان کو ساری زندگی ڈسے گا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں بخوشی ان کو شادی کی اجازت دے دوں۔ کم از کم ایک اچھی یاد کی طرح ان کے دل میں تو رہوں گی۔ 25 ستمبر 2010۔ اب میرے اور ان کے بیچ دوستی کا رشتہ ہے۔ میں ان کی دوست ہوں اور ان کے لیے مام ڈیڈ کو منانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جب میں نے انہیں فرینڈشپ آفر کی وہ کافی حیران ہوئے تھے، مگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لی۔ جب کسی سے دور جانا ہی ٹھہرا تو اچھی یادیں کیوں نہ اس کے دل میں چھوڑ کر جایا جائے۔ مام ڈیڈ کو منانے میں جتنا عرصہ لگے اسے میں ان کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میں بیوی کے طور پر تو نہیں کر سکتی، دوستی کے طور پر ہی صحیح۔ یہاں سے چلے جانے کے بعد یہی پل میرے لیے سادے راہ ہوں گے۔ وہ مجھ سے زیادہ تر انیتا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ شروع میں برا لگتا تھا، اب وہ بھی نہیں لگتا، کیونکہ میں تو بس انہیں سننا چاہتی ہوں، پھر وہ کسی کے متعلق بھی بولیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ سویٹ فرینڈ، تم حیران ہوگی کہ گزشتہ صفحوں میں نے اپنی محبت کی شدتیں لکھی ہیں، پھر اچانک محبت دوسرے کو سونپنے کے بارے میں کیوں لکھ رہی ہوں۔ تو ڈیئر فرینڈ، میں جان گئی ہوں کہ محبت محبوب کی خوشی کا نام ہے اور ان کی خوشی انیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خوشی دوسرے کے غم کا سبب بن جاتی ہے اور میں اپنی خوشی کے لیے حمیر کو دکھ نہیں دے سکتی۔ محبت کے بدلے محبت ملے یہ ضروری تو نہیں۔ اس نے پھر صفحے پلٹنا شروع کیے۔ اس کی نظر ٹھہک گئی۔ صفحہ خشک، اکڑا اور سکڑا ہوا تھا، جسے گیلا ہونے کے بعد جب سوکھتا ہے تب ہو جاتا ہے۔ 6 نومبر 2010۔ سمجھ نہیں آتا تقدیر کے اس بھونڈے مذاق پر ہنسوں یا روؤں۔ حمیر بخاری یعنی کہ میرا مجازی خدا اپنی بیوی کے لیے دوسرا شوہر ڈھونڈنے کی بات کر رہا تھا۔ مجھے خود پر بے انتہا ترس آ رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، کیسے خود کو سہارا دوں۔ روتے روتے تھکنے لگی ہوں، کیسے ان آنسوؤں پر بند باندھوں۔ چوٹ سے جب دل کے ساتھ روح بھی جھنجھنا اٹھے تو آنسو آسانی سے نہیں رکتے۔ سامنے نیند میں ڈوبا یہ شخص میری زندگی میں تلاطم برپا کر کے کتنا پرسکون ہے۔ دل میں درد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں سوچا، کیوں کہا؟ شاید دوستی کے لحاظ میں، یا پھر میری تنہائی کے خیال سے، یا پھر وہ بدلے میں احسان کرنا چاہتے ہیں۔ کاش تم میری ذات کو اس طرح بے توقیر نہ کرتے، میری انا و وقار کی دھجیاں نہ اڑاتے۔ میں تھکنے لگی ہوں، میرے اعصاب جواب دینے لگے ہیں۔ دل کرتا ہے لمبی نیند سو جاؤں اور پھر کبھی نہ جاگوں۔ 21 دسمبر 2010۔ مام ڈیڈ کو منانے میں ہارنے لگی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں ان کا مقدمہ بہتر طور پر نہیں لڑ پا رہی۔ ڈیڈ اور حمیر کے درمیان تناؤ کی کیفیت ہے۔ ڈیڈ کسی طور راضی نہیں ہوتے۔ ان کے پاس میری ہر دلیل کا جواب ہے۔ مام نیم رضامند سی ہیں، آخر بیٹے کی خوشی کو وہ کب تک نظر انداز کریں گی۔ پورے بخاری ہاؤس کو علم ہو گیا، سب آ گئے تھے، ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ ٹینشن مزید بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہونے کی بجائے سب الجھتا جا رہا ہے۔ ڈیڈ کافی اپسیٹ ہو گئے ہیں، مام مجھ سے کافی ناراض ہیں۔ ان کے خیال میں اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ اگر میں حمیر کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے کہے پر عمل کرتی تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ عرشی آپی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، انہیں ایسے میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، مگر وہ مجھ سے بہت پیار بھی تو کرتی ہیں۔
मामा पापा भी आए थे, काफ़ी नाराज़ और गमज़दा थे। पापा चाहते थे कि मैं उनके साथ घर चलूं। मैं किसी को भी दुखी नहीं करना चाहती, मगर एक शख्स की खुशी सबकी नाराज़गी और गम का सबब बन रही है। मैं किस किस महाज पर लड़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसकी वजह से सब एक एक करके मुझसे नाराज़ होते जा रहे हैं, उसे कोई परवाह ही नहीं। वो तो हनीमून के लिए मुकाम डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ जाया जाए। 3 जनवरी 2011। साल बदल गया, मगर मेरे लिए सब कुछ वैसे का वैसा है। वही एहसाब शिकन दिन रात। माम के साथ हिबा और लुबना आपी की नज़रों में भी इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं रही। शायद वो भी मुझे हुमैर की खुशियों में रुकावट समझती हैं, या शायद वो भी इस मसले का हल चाहती हैं। महीनों से चल रही इस टेंशन से सभी उकता गए हैं। आनिया भाभी हैं जिनकी बातें उन सबकी चुपती निगाहों के दरमियान रहने का हौसला देती हैं। अर्शी आपी अब भी कहती हैं कि मैं हुमैर के अगेंस्ट डट जाऊं या घर चली जाऊं, यहाँ रहकर खुद को अजियत ना दूं। कल मैं अर्शी आपी की तरफ गई थी उनकी तबीयत पूछने। सबकी नज़रों में इतना रहम और तरस था कि मैं घबराकर वापस चली आई। उन्हें अनीता से शादी की इजाज़त मिल ही गई। 26 जनवरी 2011 को वो खुशी खुशी घर भागे चले आई। सबसे पहले ये खबर मुझे सुनाना चाहते थे। मैं जानती थी कि जल्द या बदेर ऐसा होगा, फिर भी ना जाने क्यों अचानक नमी उमड़ आई। काफ़ी देर तक बाथरूम में खड़े होकर दिल हल्का किया। बाहर निकली तो वो अनीता को मसरूर से ये खबर सुना रहे थे। इतने दिनों से मैं भी तो सबको मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब ऐसा लगता है कि जैसे दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया है। इनसे दूर जाने का ख्याल भी सुहाने रूह है। मैं नहीं जानती कि मैं इनके बगैर कैसे जीऊँगी, और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ अनीता के घर चलूँ। मैं भला अपने कानों से उनके पराए होने के बारे में कैसे सुन सकती हूँ, इसलिए मना कर दिया। 10 फरवरी 2010। जैसे जैसे उनकी शादी के दिन करीब आ रहे हैं, मैं टूट कर बिखरती जा रही हूँ। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। जाना आसान नहीं, मगर मैं यहाँ बैठकर उन्हें किसी और का होते भी तो नहीं देख सकती। बहुत दिनों बाद आज फिर से शिकवे जागने लगे हैं तकदीर से। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने जल्दी से डायरी बंद करके ब्लैंकेट के नीचे कर दी। हिबा अंदर दाखिल हुई थी। हाय भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। उसे इस लम्हे उसकी मुदाखलत सख्त नागवार गुजर रही थी। वफ़ा भाभी का फ़ोन आया था। वो शायद अपनी डायरी भूल गई हैं। कह रही हैं मैं ड्राइवर के हाथ भेज दूँ। उसने आगे बढ़कर साइड दराज खोली। एक दराज को टटोला, वो दूसरी दराज की तरफ बढ़ी। क्या हुआ बिली? नहीं यार, यहाँ तो नहीं है, शायद कहीं और रखी हो, मैं देखती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है एक डायरी के लिए मेरा कमरा बर्बाद करने की। वो पूरा कमरा छान रही थी जब वो उकताहट से बोला। वो चाहता था कि वो जल्द अज जल्द चली जाए। ठीक है, मैं कह देती हूँ उन्हें कि यहाँ नहीं है। वो कहते हुए जाने के लिए मुड़ी, फिर वापस पलटी। भाई एक बात कहूँ आपसे? वो बेड के करीब आ खड़ी हुई। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपने वफ़ा भाभी को जाने क्यों दिया भाई? हमें उम्मीद थी कि आप अपना फ़ैसला बदल देंगे। वफ़ा भाभी की इतनी खिदमत भी आपका दिल नरम नहीं कर सकी। भाई वो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, उस अनीता से कहीं ज़्यादा। हम सबको उनकी मोहब्बत नज़र आती है, तो आपको क्यों नहीं? उनके संग आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। ट्रस्ट मी भाई, वो बहुत अच्छी हैं। मैंने अनीता को देखा था हॉस्पिटल में। माम ठीक कहती थी कि वो बहू बनने के लायक नहीं, बस एक मॉडल ही रहे तो बेहतर है। आई एम सॉरी टू से, बट वो तो इस काबिल भी नहीं कि वफ़ा भाभी से उसे कंपेयर किया जा सके। भाई वफ़ा भाभी को ले आइए ना। आप उन्हें ले आएंगे ना? उसने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। हाँ, मगर क्या वो आना चाहेगी अब? उसने दिल में सोचा। कोई जवाब ना पाकर हिबा मायूसी से उसे देखते हुए बाहर निकल गई। 18 फरवरी 2011। मैं बहुत खौफजदा थी, बहुत डरी हुई। उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर तो मायूस थे, कहते थे कि दुआ करेंगे 24 घंटे में होश आ जाए। अगर 24 घंटों में होश नहीं आया तो? इसके आगे सोचते ही मेरा दिल बंद होने लगता था, मगर मेरे अल्लाह ने मायूस नहीं किया। उनकी टूटती सांसों की डोर फिर से जुड़ गई। हालात कभी भी रुख बदल सकते हैं अगर अल्लाह आपके साथ हो, और बेशक अल्लाह है, ज़रूरत तो बस उसे पुकारने की है। इस तरह उन्हें पट्टियों में जकड़ा देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर मुझे हौसला करना है और उन्हें भी हौसले से संभालना है। इसके आगे डायरी खाली थी, और यह तो वो बखूबी जानता था कि उसने किस हिम्मत और हौसले से उसे संभाला था। उसने वर्क उलटने शुरू किए। आखिरी सफ़े पर नज़म थी। उन्वान था काश। उसने पढ़ना शुरू की। काश हम तुम्हारी धड़कन होते, तेरी यादों तेरी सोचों पर मुश्तमिल होते, तुम्हारे साथ में लम्हा लम्हा धड़कते रहते, खुद से हमको जुदा ना तुम कर पाते।
تیری زندگی کا دار و مدار ہم ہوتے، ہمارے بغیر تیرا جینا بہت مشکل ہوتا، کاش ہم تیری دھڑکن ہوتے۔ نظم کیا تھی، گویا اس کی خواہشوں کا مرقع تھی۔ اس نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ اتنی بے تحاشا عشق کی سرحدوں کو چھوتی محبت اس کے ارد گرد تھی اور وہ نظر انداز کرتا رہا۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ واقعی محبت کیا ہوتی ہے۔ حمیر، مام کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس خالی خالی نظروں سے انہیں تکتا رہا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھاما۔ سوچ رہا ہوں وفا کو بہت تکلیف پہنچائی ہے میں نے، کیا وہ مجھے معاف کر دے گی اور کیا وہ واپس آئے گی؟ حمیر، انہوں نے مسرت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم اسے لے کر آؤ گے؟ ہاں، پر کیا وہ واپس آنا چاہے گی؟ اس کا لہجہ مایوس سا تھا۔ ہاں، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، ضرور واپس آ جائے گی، وہ مسکراتے ہوئے بولیں۔ مگر میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس سے نظریں کیسے ملا پاؤں گا؟ وہ تذبذب سے بولا۔ تم اسے واپس کیوں لانا چاہتے ہو؟ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ جی، اس نے انہیں اچنبھے سے دیکھا۔ یقیناً اس لیے تو ہرگز نہیں لانا چاہو گے کہ یہ ہم سب کی خواہش ہے، وجہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے وضاحت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اس کی محبت کا اندازہ ہو گیا ہے اور شاید اس سے محبت بھی۔ جسے ہمیشہ نظر انداز کرتا آیا تھا، اس کے لیے اطراف محبت اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ تو پہلے اپنے دل کو ٹٹولو، اگر واقعی تمہارے دل میں اس کی محبت ہے تو اسے جا کر اپنی محبت کا یقین دلاؤ، تم دیکھنا وہ آنے کو تیار ہو جائے گی۔ مگر اپنے دل میں جھانک لو پہلے، اسے اب مزید کچھ سہنا پڑے یہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا۔ اس کے شاید کہنے پر وہ زور دیتے ہوئے بولی تھی، فیصلہ اب تمہیں کرنا ہے، انیتا یا وہ۔ اب تو ہم انیتا کے لیے بھی راضی ہیں، بے دلی سے ہی صحیح، زندگی تمہاری ہے، جس کے سنگ چاہو گزارو۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور انیتا کے بارے میں سوچنا تو اس نے بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، مگر پھر بھی اپنا دل ٹٹولنا تھا، اس کی محبت کا اندازہ لگانا تھا۔ وہ سارا دن اس نے سوچتے اور خود کو تیار کرتے ہوئے گزارا تھا۔ اگلے دن وہ رحمان ولا میں کھڑا تھا۔ حمیر، سائرہ متعجب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہتی ہوں مگر کر نہیں پا رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے سلام ہی کر دیا، مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ سائرہ، جب ہی رحمان صاحب اندر داخل ہوئے اور اسے یوں کھڑا دیکھ کر انہیں بھی جھٹکا لگا تھا۔ تم یہاں ایسے؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے، مگر وہ ان کی حیرتوں کے لیے خود کو تیار کر کے آیا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے بولا، جی ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ میرا مطلب ہے تمہاری آنکھیں، مطلب تمہاری بینائی۔ بوکھلاہٹ میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پوچھے اور کس طرح پوچھے۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے تک رہے تھے۔ میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، ایکچولی آپ تو جانتے ہیں کہ میرے فزیشین ڈاکٹر خاور کینیڈا گئے ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے میری رپورٹس ڈاکٹرز کو دکھائیں، جو ٹریٹمنٹ تجویز کیا وہ کام کر گیا اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اصل بات چھپا گیا تھا کہ نہیں جانتا تھا کہ اصل بات پتہ لگنے پر ان کا رد عمل کیا ہوتا۔ اوہ، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر آنکھوں میں اب بھی حیرت تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ رک کر، سائرہ بیگم کا لہجہ سرد تھا۔ میں وفا کو لینے آیا ہوں، وہ شرمسار سے لہجے میں بولا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ رحمان صاحب کا لہجہ کاٹدار تھا، وہ مزید شرمندہ ہو گیا۔ جواب دو، کتنے دنوں بعد اسے پھر واپس آنے پر مجبور کر دیا جائے گا؟ وہ سرد نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ دیکھیے انکل، میں جانتا ہوں وفا بہت اذیت اور تکلیف سے گزری اور اس کی وجہ سے آپ لوگ بھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اسے خوش رکھوں گا۔ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ کیوں؟ اس لڑکی سے شادی کا بھوت اتر گیا تمہارے سر سے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولے تو سائرہ بیگم نے رحمان صاحب کو تنبیہی نظروں سے گھورا، کیونکہ وہ تو فوراً اس کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی۔ جی، اس نے سر جھکایا۔ بتانا پسند کرو گے کیوں؟ مجھے ریئلائز ہو گیا کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ اسے ان کے سامنے بولنا مشکل لگا تھا۔ تمہیں یہ احساس اچانک کیوں اور کیسے ہوا برخوردار؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ ان کا لہجہ بددستور طنز سے بھرپور تھا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ ابھی وفا کو منانا باقی تھا اور وہ پہلے ہی محاذ پر کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ انیتا سے نہیں بلکہ اپنی بیوی سے محبت کا احساس مجھ میں کب جاگا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ وہ نظریں چکائے ہوئے بولا، دراصل نہیں بیٹا، انہیں رہنے دو، وفا اپنے کمرے میں ہے، تم جا کر مل لو۔ سائرہ بیگم جلدی سے ان کی بات کاٹ کر بولی، بس بھی کریں، وہ وفا کو لینے آیا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ ان کا لہجہ تنبیہی تھا۔ نہیں، ٹھہرو، انہیں جواب دے کر وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئے جو وفا کے کمرے کی طرف رخ کر چکا تھا۔
اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم آئندہ میری بیٹی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی، اس کے ہوش اڑ گئی ہے تو اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس سے گارنٹی مانگیں گے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کوئی گارنٹی چاہتے ہیں تو جو آپ کہیں گے میں تیار ہوں کرنے کے لیے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ اسے دیکھتے رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے جاؤ۔ جی، مگر گارنٹی؟ وہ حیران ہوا۔ اگرچہ 2 بار میری بیٹی تمہارے گھر سے واپس آ چکی ہے، پھر بھی میں تمہارے قول پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، تم اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہو یا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھینک یو انکل، میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گا، وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا۔ ایکچولی انکل، ڈیڈ نے کل پارٹی رکھی ہے گھر پر، میرے ٹھیک ہونے کی خوشی میں، تو یہ انویٹیشن۔ اچانک یاد آنے پر اس نے کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کارڈ تھام کر اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا اور نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ چائے نماز لپیٹ کر الماری میں رکھ کر وہ مڑی۔ اس نے اس کی حیرت کے لیے بھی خود کو تیار کر لیا تھا۔ اس کی نظر اس پر پڑی ضرور، مگر وہ یوں ہی سپاٹ چہرہ لیے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے رویے پر حمیر کو حیرت ہوئی۔ وہ اس کی طرف بڑھا، وہ آنکھیں موند کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال کے سائے گہرے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولی، اسے دیکھتی رہی، پھر چہرہ موڑ لیا۔ جانے کب تک یہ الوژن ستائیں گے مجھے؟ اس نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی۔ میں الوژن نہیں، حقیقت ہوں۔ اس نے گھٹنوں پر دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ آپ یہاں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ ٹھیک ہو گئے؟ اس کے لہجے میں بے پناہ مسرت تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں کبھی اندھا ہی نہیں تھا تو؟ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر؟ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو پوچھنا ہے گھر چل کر پوچھنا۔ گھر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہاں تو انیتا آنے والی تھی۔ اس کا لہجہ سادہ تھا، مگر اسے تنزیہ محسوس ہوا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بہت شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، مگر پلیز گھر چلو، میں تمہاری ساری شکایتوں کا ازالہ کر دوں گا۔ میں کیوں چلوں آپ کے ساتھ گھر؟ انفیکٹ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ مجھے لینے کیوں آئے ہیں۔ ہمارے بیچ کوئی جھگڑا نہیں تھا، آپ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے اور میں بخوشی آپ کو اجازت دے کر چلی آئی۔ وہ بولتے ہوئے بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ پلیز وفا، اس نے کندھوں سے تھام کر اسے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، نہیں مسٹر حمیر بخاری، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میری ذات کو بے مول کر دیا ہے۔ آپ نے اتنی عرضہ نہیں ہوں میں کہ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی آپ کہیں گے چلو اور میں چل پڑوں گی۔ آپ جائیے یہاں سے، آپ کو آپ کی انیتا ہی مبارک ہو۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر بولتے ہوئے اس کی آواز رند گئی۔ انیتا کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہو رہا، میں اسے ہمارے درمیان سے دور کر رہا ہوں، مگر تم اسے واپس ہمارے بیچ لا کر کھڑا کر رہی ہو۔ وہ جھنجھلا گیا۔ وہ تو ہمارے بیچ شروع سے ہے، بلکہ نہیں میں آ گئی تھی آپ دونوں کے بیچ۔ اس نے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ آپ نہیں ہیں وہ ہمارے بیچ اور نہ کبھی آئے گی، ٹرسٹ می، وہ رسان سے بولا۔ کیوں؟ اس بلا نے کیسے پیچھا چھوڑ دیا آپ کا؟ وہ غصے سے بولی۔ تمہاری پھونکوں نے کمال کر دیا۔ وہ مسکرایا اور یہی مسکراہٹ جلتی پر تیل کا کام کر گئی۔ آپ نے مذاق بنا دیا ہے، میرا تماشا بن گئی ہوں میں کیوں یقین کروں آپ جیسے دھوکے باز آدمی کا؟ وہ غصے سے چیخی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں دھوکے باز بھی ہوں اور بہت ضدی بھی۔ اس کے دونوں بازو پکڑ کر وہ درشت لہجے میں بولا۔ اس کے انداز پر وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ خوف زدہ سی بولی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا، بہتر یہ ہے کہ مجھے زبردستی پر مجبور مت کرو۔ اس کے بار بار نہ کرنے پر اسے غصہ آ گیا تھا۔ میں اپنے گھر میں ہوں اور یہاں سے آپ مجھے زبردستی نہیں لے جا سکتے، اس نے جتایا۔ میں کر سکتا ہوں مگر کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ بہت پیار کرتی ہو نا مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ اس لیے میری خوشی کے لیے سب کو مناتی رہی، اس لیے تم مجھ سے ڈیورس نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے جب آنٹی نے تمہیں شاہ زیب کے پرپوزل کے بارے میں بتایا تمہیں غصہ آیا تھا اور اسی لیے تم نے ان سے مس بیہیو کیا۔ کیا کہا تھا تم نے ان سے؟ کہ تم مجھ سے عشق کرتی ہو؟ تمہیں اگر میری خوشی کے لیے مجھ سے دور جانا پڑے تو چلی جاؤ گی، یہی کہا تھا نا تم نے ان سے؟ وہ اس کی حیرت بھری آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ آپ؟ وہ لب کچل رہی تھی۔ میں جاگ گیا تھا اس دن تمہاری آوازوں سے، تم نے جو کچھ کیا میرے لیے کیا ہے نا؟ اس کا سر اس بات میں ہل گیا۔ تو کیا اب تم میرے لیے واپس نہیں چل سکتی؟ اس نے سوال کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید بھری ہوئی تھی۔ وفا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھرنے لگے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔
تھینکس۔ اس نے اس کی پیشانی چومی۔ وفا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یوں لگا جیسے برسوں سے پیاسی جلتی سوکھی زمین پر بارش کا پہلا چھینٹا پڑا ہو، اور پیاسی تپتی زمین پر بارش کے پہلے چھینٹے کی کیا اہمیت ہے یہ اس زمین سے پوچھنا چاہیے۔ اسے لگا جیسے اس کی روح تک سیراب ہو گئی ہو۔ وہ اس کے ساتھ گھر پہنچی۔ بخاری ہاؤس کے سارے مکین حیدر بخاری کے پورشن میں جمع تھے۔ ہیں، پارٹی تو کل ہے، آپ سب نے آج ہی ڈیرا جما لیا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تمہارے لیے نہیں آئے ہیں، ہم وفا کے لیے آئے ہیں، ارم منہ بناتے ہوئے بولی۔ ویلکم بیک، ارشین نے اسے گلے لگایا۔ ویسے وفا اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑی ناک رگڑواتی پھر آ جاتی، وہاج مسکراتے ہوئے بولے۔ بس ترس آ گیا تھا، وہ مسکرائی اور ارشین کی گود سے بچے کو لے لیا۔ آپ سب مل کر میری بیوی کو بگاڑیے مت، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ تمہارا تو وہ حال کرنا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی مرد ایسی حرکتیں کرتے وقت 100 بار سوچے، ارشین نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ میری بیوی نے معاف کر دیا ہے مجھے، اب آپ بھی بخش دیجیے، اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ بھائی واہ، اب بیوی کا راگ لاپا جا رہا ہے، پہلے اسے آٹھ آنسو رلائے، شرم نہیں آئی تمہیں؟ شہلا نے بھی آنکھیں نکالی۔ اب آپ بھی، اس نے میسنی سی صورت بنا کر وفا کو دیکھا جو اس کی کھنچائی پر مسکرا رہی تھی۔ سوری بھابی، ہبا آگے بڑھی تھی۔ فار واٹ؟ وہ حیران ہوئی۔ میرا رویہ آپ سے بدل گیا تھا، وہ شرمندہ تھی۔ اس وقت حالات ہی ایسے تھے، مگر تمہیں احساس ہو گیا، یہ میرے لیے کافی ہے، اس نے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ وہ وفا سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا، مگر وہ لوگ اسے چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بیٹھا بے چینی سے پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ عمیر بغور اس کی بے چینی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں، وہ زبردستی مسکرایا۔ وفا نہیں تو نہیں رہی، پرانی ہی ہے تو پھر اتنی بے چینی؟ بے فکر رہو، وہ اسے اتنی جلدی نہیں چھوڑنے والے۔ مام کھانا بنوا رہی ہیں، یہ سب کھانے کے بعد ٹلیں گے، وہ مانی خیزی سے بولے تو وہ جھینپ گیا۔ وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا اس کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بڑی جلدی تشریف لے آئیں آپ، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ ہاں، کچن سمیٹوا رہی تھی، پھر ڈیڈ کو کافی دی، وہ اسے ملامت بھری نظروں سے تکتی بیڈ کی سمت بڑھی۔ میں بہت دیر سے ویٹ کر رہا تھا، اسے اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا تو وضاحت دی۔ میں بھی تو ویٹ کر رہی تھی گزشتہ 1 سال سے، وہ دو بدو بولی۔ تو تم بدلہ لے رہی تھی؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں یقین تھا میرے لوٹنے کا؟ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، لیکن ایک موہوم سی امید تھی، اور میں وہ امید اپنی آخری سانس تک نہ ٹوٹنے دیتی، وہ اسے تکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ پر ایک گرا ہے میرے دماغ میں، آپ نے مجھ پر پہلے دن ہی واضح کر دیا تھا کہ آپ کی زندگی میں انیتا کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں، تو پھر اچانک میری جگہ کیسے نکل آئی؟ اور یہ اندھے ہونے کا ناٹک کیوں؟ آپ جانتے ہیں آپ کو ایسے کسی کمی کے ساتھ دیکھنا میرے لیے کتنا کٹھن تھا۔ وہ اس سے الجھن بھری نگاہوں سے تک رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر بولا۔ تم جانتی ہو تمہاری محبت میرے دل میں کب جاگی؟ جب تم مجھے اپنے لمس سے اپنی محبت سے آشنا کرا کے چلی گئی، مگر تب میں اس محبت کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ محبت کو عادت سمجھا میں نے، اور تمہیں سوچتے سوچتے ایکسیڈنٹ کرا بیٹھا۔ پھر قسمت نے مجھے عامر کے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ عامر میرا دوست ہے، یہ بات تم جانتی ہو۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرا شادی کے بعد بھی انیتا سے افیئر ہے، اس نے مجھے بہت لعنت ملامت کی تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ تو کیسا شوہر ہے جو اتنی بے تحاشا محبت کرنے والی بیوی ہونے کے باوجود ایک غیر لڑکی سے محبت کی تمنا کیے بیٹھا ہے۔ تجھے کیا بھابھی کی محبت نظر نہیں آتی؟ وہ کہتا تھا کہ وہ دل و جان سے دن رات تیری خدمت کرتی ہیں، جبکہ یہاں ہاسپٹل میں نے کئی برس کی رفاقتوں کو مٹی میں ملتے دیکھا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا مجھے ان کی محبت نظر نہیں آتی، اور تب مجھے واقعی نظر نہیں آتی تھی، یا میں شاید سمجھنا نہیں چاہتا تھا، اور سمجھتا بھی کیسے۔ انیتا کہتی تھی کہ وفا کب تک ایسی زندگی گزارے گی، ایک بہترین لائف، پیار کرنے والا لائف پارٹنر اس کا بھی تو خواب ہوگا، اور اپنے اس خواب کو جلد از جلد شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے وہ تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ میں ایک کشمکش میں گھر گیا، اور تبھی مجھے اس کشمکش سے نکالنے کے لیے عامر نے اندھے پن کی ایکٹنگ کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا نابینا ہونے کے بعد تیرے دل کی آنکھیں کھلیں گی اور تجھے حقیقت نظر آئے گی۔ مام نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ شروع میں مجھے سب غلط لگا، کیونکہ انیتا میرے لیے بہت پریشان تھی اور تمہارا منہ لٹکا رہتا تھا، مگر پھر جلد ہی سب صحیح ثابت ہوا۔ شروع میں مجھے سب غلط لگا اور میری محبت غلط نکلی۔ اس دن وہ مجھے بتانے آئی تھی کہ وہ اپنے کسی NRI کزن سے شادی کر رہی ہے، کیونکہ اس کے پیرنٹس ایک اندھے سے اس کی شادی کے لیے راضی نہیں۔ اس نے مجھ سے بہت دل گرفتہ لہجے میں کہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور کرتی رہے گی،
मगर उसके चेहरे पर एक नाबीना शख्स से पीछा छूट जाने की खुशी साफ छलक रही थी। तब मैंने उसे ड्रामे के बारे में बताया था, तब उसके चेहरे पर शकीस्त और आंखों में हैरत उभरी थी। मैंने उसे कहा कि मुझे उसकी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास मुझसे बेतहाशा इश्क करने वाली बीवी मौजूद है। उसने बात ख़त्म करके उसके बाजुओं में घेरे में ले लिया। आपने उसके चले जाने के बावजूद मुझे कितना सताया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं आप में और उसमें दूरियां पैदा करने के लिए वजीफ़े पढ़ रही हूँ। वो उसके बाजू के घेरे से निकलते हुए शिकवा कुना हुई। अभी और शिकवे बाकी हैं, सुनो, कुछ शिकवे कल के लिए भी उठा रखो। वो सर खुजाते हुए बोला तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। यार, उस वक्त मैं चिढ़ा हुआ था। यकीन नहीं आता था कि जिसके लिए मैंने कानूनी और शरई हकूक़ होते हुए भी कभी अपनी बीवी को नज़र भरकर नहीं देखा, कभी छुआ नहीं, कि कहीं मैं बेवफा ना कहलाया जाऊं। वो बेवफा छोड़ गई है मुझे। फिर चिढ़ गुस्से में बदल गई कि क्यों मैंने किसी की बात ना सुनी, क्यों अपने दिल की मानी और दिल के हाथों रुसवा हुआ। फिर सच पूछो, मैं अपने यकीन के हाथों खिसियाया हुआ भी था। तुम्हें इसलिए भी सताया कि तुम तंग आकर मुझ पर 2 हरफ भेजो और घर की राह लो। और फिर तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हुआ तो मैं गिल्टी फील करने लगा कि क्योंकि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की थी। वो उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखता हुआ बोला, आपने मेरा ज़ब्त कितना आजमाया। अगर कभी मैं आपकी जहर उगलती ज़ुबान के हाथों तंग आकर वाकई चली जाती तो। उसने फिर शिकवा किया। उफ, 1 साल के शिकवे तुम एक ही रात में करोगी, वो बेबसी से बोला। हाँ, ओके, उसने गहरी सांस भरी। अगर तुम चली जाती तो मैं तुम्हें ऐसे ही मना कर ले आता, क्योंकि ये सच है कि अब तुम्हारे बिन मेरी ज़िंदगी अधूरी है। उसकी आंखों में झांकते हुए उसने एतराफ़ किया था। फिर भी आपने मुझे दोबारा जाने दिया, रोका नहीं, बल्कि कितनी बेहिसी से कहा था आपने कि हाँ, दोबारा जाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। उसे याद दिलाते हुए वह रोहांसी हुई। वो तुम्हें तंग करने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें बहुत सताया इसलिए कि कभी तो तुम तंग आओ, मुझसे लड़ो झगड़ो, थक हार कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर बैठो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलता था जब तुम मेरे सो जाने के बाद घंटों बैठकर मुझे तका करती थी। मेरे करीब होने पर तुम्हारे चेहरे की सुर्खी सारी कहानी बयान कर देती थी। वो शरारत आमेज़ लहजे में बोला। आप यूं अपने जज्बात आया हो जाने पर वो शर्मिंदा सी लब कुचल रही थी। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? इतनी मोहब्बत मिल जाने पर अनीता किस कोने में गुम हो जाती पता ही नहीं चलता मुझे। और मुझे तुम्हारे जज्बात की गहराई की शिद्दत का अंदाज़ा कभी ना हो पाता अगर मैं तुम्हारी डायरी ना पढ़ता। वो हाथों के प्याले में उसका चेहरा थामे हुए बोला। बेध्यानी के आलम में खुद ही अपनी चोरी अयां कर गया। क्या? वो यकदम उछलकर बेड से उतरी तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो क्या बोल गया है। यार, वो मैं अपनी मेडिसिन ढूंढ रहा था। जब मुझे ड्रा में नज़र आई तो मेरा इरादा नहीं था, बस फिर पढ़ डाली। वो यकदम ही घबरा गया था। आपको शर्म नहीं आई किसी की डायरी पढ़ते हुए? आपको कोई मैनर्स हैं या नहीं? वो तैश के आलम में उसे देख रही थी। किसी की थोड़ी यार, अपनी बीवी की ही तो पढ़ी है। और देखो, मियाँ बीवी का 2 कुछ नहीं होता, एक ही होता है। तुम्हारी डायरी पढ़ी समझो अपनी ही पढ़ी है। उसका हाथ थामते हुए बातें घुमाकर उसने उसे शांत करने की कोशिश की। वाह, बहुत खूब। मेरी डायरी पढ़कर आपको मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा हुआ और आपने सोचा होगा कि अनीता की मोहब्बत तो गई हाथ से, तो वफ़ा ही सही। और मैं बेवकूफ़ चली भी आई। वो एक झटके से हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली। नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं। तुम प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। बिखरी हुई वफ़ा को संभालना मुश्किल हो रहा था। क्या सुनूं मैं? आपने मेरी डायरी पढ़ी ही क्यों? प्लीज़ यहाँ बैठो और आराम से मेरी बात सुन लो। उसने उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या सोचती हो, जानना चाहता था। तुमने कभी मुझे अपने दिल तक रसाई दी ही नहीं। अपने इमोशंस छुपा कर रखे, तो जब डायरी सामने आई तो ना चाहते हुए भी मैंने पढ़ ली। मैंने आपको अपने दिल तक रसाई नहीं दी? क्या आपने कभी मेरे दिल में झांकने की कोशिश नहीं की? जिस लड़की का शौहर शादी की पहली रात अपनी बीवी से कहे कि वो किसी और से प्यार करता है, तो आपके ख्याल में उस लड़की को क्या कहना चाहिए? अपनी मोहब्बत अपने शौहर पर जाहिर कर देनी चाहिए ताकि वो उसकी इज़्ज़त नफ्स कुचल दे, उसकी मोहब्बत की तौहीन करे। वो रोते हुए बोली। आई एम सॉरी यार, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ। वो पूरी सच्चाई से उसके आंसू साफ करते हुए बोला तो उसने नज़रें उठाकर गौर से उसे देखा। प्लीज़ यार, रोना बंद कर दो वरना कमरे में सैलाब आ जाएगा। उसे चुप करवाने की उसने एक और कोशिश की थी। मेरी डायरी क्यों पढ़ी? आंखें रगड़ते हुए फिर सवाल पूछा गया। उफ, अब तो हो गई गलती। जो चाहो सज़ा दे डालो, मगर मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मेरी तौबा, मैं तुम्हारी डायरी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आइंदा मैं डायरी लिखूंगी ही नहीं। ओह, तो तुम अपनी स्वीट फ्रेंड को छोड़ रही हो? हाँ, अब तुम्हें उसकी ज़रूरत भी कहाँ रहेगी। तुम्हें ये स्वीट हार्ट जो मिल गया,
اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ مسکرا دیا، ساتھ ہی اس کے چپ ہو جانے پر شکر ادا کیا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سنو، معاف کر دیا نا؟ اس نے زبردستی اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ نہیں کروں گی، زبردستی ہے کیا؟ زبردستی، اب شرافت سے معافی دے دو ورنہ مجھے زبردستی لینی آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جائیں، کیا معاف، وہ تھک ہار کر بولی۔ کہاں جاؤں؟ معافی دے کر تم مجھے کمرے سے نکال رہی ہو؟ وہ فل موڈ میں تھا۔ توبہ ہے آپ سے، کیا کوے کا دماغ کھایا تھا؟ وہ جھنجھلا گئی۔ ہاں، میرا مطلب ہے نہیں، وہ گڑبڑا گیا جبکہ وفا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اسے ہنستا دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہاری ہنسی کتنی خوبصورت ہے، بالکل کسی مدھر جھرنے کی طرح، وہ جذب سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر شفق پھیلی تھی۔ تم مجھے اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہو؟ اسے قریب کرتے ہوئے اس نے کانوں کا آویزہ چھیڑا تھا۔ اس نے پرسکون انداز میں اس کے کندھے پر سر ٹکایا، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے سیدھے ہوتے ہوئے بولی، بس ایک آخری سوال۔ او مائی گاڈ، کتنے سوال، کتنی شکایتیں ہیں تمہاری؟ وہ اسے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ جتنے بھی شکوے شکایتیں ہیں سب آج ہی کروں گی تاکہ پھر کبھی ہمارے بیچ نہ کوئی شکوہ ہو نہ شکایت، وہ طمانینت سے بولی۔ ہاں ہاں بالکل، آپ ارشاد فرمائیے، وہ جل کر بولا۔ یہ اندھے ہونے کے ڈرامے میں کون کون شامل تھا؟ بس مام، ڈیڈ اور عامر، اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ڈیڈ بھی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، انہیں شامل کرنا پڑا ورنہ انہوں نے ڈاکٹرز کی لائن لگا دینی تھی اور پھر جلد ہی پول کھل جاتا۔ کتنا بے وقوف بنایا سب نے، کیسے میرا تماشا دیکھتے رہے، کسی نے مجھے بتایا تک نہیں، وہ افسوس زدہ لہجے میں بولی۔ بس یہ ابھی اور سوال باقی ہیں۔ ختم، اس نے شانت ہو کر اس کے کندھے سے سر ٹکایا تھا۔ محبت اپنی جگہ خود بناتی ہے اور اس کی محبت اور وفا نے بھی اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ختم شوت جی، تو کہانی کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ جلد نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔